بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ہی اسٹوڈنٹس اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسکول کا کام بھی کمپلیٹ کر رہے ہوں گے تاکہ آپ کا کوئی بھی کام باقی نہ رہے۔ جیسے جیسے ویڈیوز آپ کو مل رہی ہوں گی آپ اپنا کام مکمل کر رہے ہوں گے۔ I am your teacher from Metropolitan Foundation School. اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی کلاس 5 کی اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات ہماری سب سے پیاری۔ اسلامیات کلاس پنجم ماہ دسمبر۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ دسمبر میں آپ کا ایک ہی چیپٹر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند خوانی کروائی تھی، اس کے ساتھ میں نے آپ کو الفاظ معنی دیے تھے کرنے کے لیے اور خالی جگہ کرنے کے لیے دی تھی، جبکہ ابھی کوشچن آنسرز باقی تھے آپ کے، اور دعائیں اور حدیث باقی تھی، وہ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل کر لیں گے تاکہ ہمارا ماہ دسمبر کمپلیٹ ہو جائے۔ مجھے امید ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ نے بھی جب میں نے سبق کی بلند خوانی کروا دی ہوگی تو آپ نے بعد میں ضرور اس کو ایک دفعہ ریڈ کیا ہوگا، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ویڈیو کے تھرو پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ خود بھی ایک دفعہ چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ چیپٹر کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس سے ریلیٹڈ کوشچن آنسرز یاد کرتے ہیں، خالی جگہ، الفاظ معنی، تو بیٹا آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے، کیونکہ کافی باتیں چیپٹر پڑھنے کے دوران آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں، جس کے تحت آپ کو وہ سوال جواب بھی یاد کرنا کافی آسان لگتے ہیں، کیونکہ آپ نے چیپٹر پڑھا ہوتا ہے، خاص باتیں آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ چیپٹر میں کیا بتایا گیا ہے اور کیا نہیں، تو اس کے تحت آپ کو بعد میں لرننگ میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کو ایزیلی کوشچن آنسرز یاد ہو جاتے ہیں، اور زیادہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو زیادہ تر سمجھیں، اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، سمجھنے کے بعد جب آپ یاد کریں گے تو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولے گی، سمجھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ یہ اسٹوڈنٹس، میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتانا چاہوں گی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ریڈ کر لیا تھا، ایکسپلین بھی ہو گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو اور بتاتی چلوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلایا تھا تو اس میں سب سے پہلے مردوں میں جس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان لانے والے تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے شخص تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا نبی مانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھے ساتھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی ہر بات ماننے والے، ان کے اوپر دل و جان نچھاور کرنے والے تھے، اور آپ کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن ابی وقاص ایمان لائے تھے۔ آپ نے 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کروایا، جنہیں خدا کی راہ میں طرح طرح کے عذاب دیے جا رہے تھے۔ ان غلاموں میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جن غلاموں کو آزاد کروایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے، انہی میں ایک غلام حضرت
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی دولت، قوت، غرض یہ کہ سب کچھ ہی آپ کے پاس تھا، سب کچھ انہوں نے کیا کرا؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رات کی تاریکی میں ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ اے ابوبکر یہ کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا جب یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جب خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آگے چلتا ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر اس سے تمہارا یہ مقصد ہے کہ تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤں؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، یہی چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں اور میں قتل ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ غار سور میں جب سب سے پہلے خود داخل ہوئے، اس کو صاف ستھرا کیا، اس کے سوراخوں میں کپڑا ڈال کر اس کو بند کر دیا، کپڑے سے اس کا سوراخ کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ پھر آپ کو غار کے اندر بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار کے اندر تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے زانوں پر سر کے آرام فرما رہے تھے کہ ایک سانپ اس سوراخ سے باہر آنا چاہتا تھا جس پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ جب سانپ کو راستہ نہیں ملا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، مگر آپ نے کیوں جنبش نہیں فرمائی، کیوں حرکت نہیں کی؟ کیونکہ کہیں آرام رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی خلل نہ آ جائے۔ لیکن تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو نکل گئے تھے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس مقام پر لگایا جس سے ان کی تکلیف ختم ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام ہی غزوات میں شرکت فرمائی اور ہمیشہ بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ جب آپ اسلام لائے تھے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اور اللہ کی راہ میں اور غلاموں کو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرنے میں آپ نے سب روپیہ پیسہ اپنا خرچ کر دیا، جس میں سے صرف 5,000 باقی تھا، وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لے لیا۔ مدینہ منورہ آ کر مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، فرماتی ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو 1 دینار اور 1 درہم بھی رقم باقی نہیں چھوڑا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں پہلو میں دفن ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ دیے تھے جو کہ آپ نے، مجھے پوری امید ہے، اپنی کاپی میں کر لیے ہوں گے۔ تبلیغ، دین کی طرف مائل کرنا، جنبش، حرکت، دہن، منہ۔ اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کو درست الفاظ سے خالی جگہ پر کروائی تھی، اور تمام ہی خالی جگہ آپ نے اپنی کاپی میں فل کر لی ہوں گی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا پہلا سوال ہے جو کہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟
حضرت ابوبکر صدیق آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے شخص تھے. بیٹا یہ کوشچن آنسر آپ نے سب سے پہلے الفاظ معائنے کرنے ہیں، خالی جگہ کرنی ہے، اس کے بعد بیٹا آپ نے یہ کوشچن آنسرز اپنی کاپی میں کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے. آپ نے ماہ دسمبر کا بنا لیا ہوگا پچھلی ویڈیو سے دیکھ کر، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ٹائٹل بن گیا ہوگا، الفاظ معائنے خالی جگہ. اب آپ نے یہ سوال جواب شروع کرنے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے سفر کیا؟ کبھی آپ کے آگے چلتے اور کبھی آپ کے پیچھے، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں. بالآخر آپ نے دریافت فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہے، کبھی آگے چلتے ہو اور کبھی پیچھے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، جب یہ خیال ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی آپ کی تلاش میں نہیں آ رہا تو پیچھے چلتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے چلتا ہوں. اسٹوڈنٹس یہ آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے. غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو بیٹا غار سور کا واقعہ بتایا تھا. اگر آپ لوگوں نے وہ واقعہ بہت اچھی طریقے سے سنا تو میرا نہیں خیال کہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھولے ہوں گے. واقعات تو ایسے ہوتے ہیں ایک دفعہ سنا اور وہ پھر ہمیں یاد ہو جاتا ہے، ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے. پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی آسان واقعہ تھا. اس کا آنسر ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ ایک سانپ اس سوراخ سے باہر آنا چاہتا تھا جس پر آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا رکھا ہوا تھا. جب راستہ نہیں ملا تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر ڈس لیا. آپ کو تکلیف ہوئی لیکن آپ نے جنبش نہ کی کہ کہیں آرام رسول جس میں کوئی خلل نہ آ جائے. یہ آپ کا کوشچن نمبر 3 ہے جو کہ آپ کو بیٹا اپنی کاپی میں کرنا ہے. نمبر 4 ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس قبول اسلام کے وقت اور انتقال کے وقت کتنے درہم تھے؟ اس کا آنسر ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے. انتقال کے وقت 1 دینار اور 1 رقم بھی باقی نہیں چھوڑا. اسٹوڈنٹس یہ آپ کا چوتھا سوال تھا، کوشچن نمبر 4. آپ یہ چاروں سوال بیٹا اپنی کاپی میں بہت ہی نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں کریں گے، ایک ایک لائن چھوڑ کر اور لفظوں کے درمیان مناسب فاصلہ دے کر کام کریں گے. اور رائٹنگ کو بہت بنا کے لکھیں، صاف ستھرا لکھیں، جلد بازی نہیں کریں کیونکہ جلد بازی سے آپ کا کام خراب ہو سکتا ہے. اسٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہر منتھ میں آپ کی دعا اور حدیث اور دعائیں بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کاپی میں کروائی جاتی ہیں، ان کے ترجمے کروائے جاتے ہیں. تو اس مہینے میں ماہ دسمبر میں بھی ہیں کچھ دعائیں ہیں 2 اور 1 حدیث ہے جس کے ترجمے آپ کو کاپی میں کرنے ہیں. چیپٹر آپ کا یہیں پر ختم ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے آپ نے پہلے الفاظ معائنے کرے، خالی جگہ کری، آپ نے کوشچن آنسر کمپلیٹ کیے. اس کے بعد آپ کو اب جو میں کروانے جا رہی ہوں حدیث نمبر 7 اور 2 دعائیں ہیں، ان کے ترجمے بھی آپ نے کاپی میں کرنے ہیں جیسا کہ لاسٹ منتھ آپ نے کیے تھے، اسی طرح صرف ترجمے آپ کو کاپی میں کرنے ہیں. روزمرہ زندگی مسنون دعائیں اور کلمات خیر. روزمرہ زندگی کے معمولات میں مسنون دعاؤں اور کلمات خیر کو خاص فضیلت حاصل ہے کہ اگر ہم موقع محل کی دعا پڑھ کر
زندگی کا کوئی بھی کام کریں تو جب تک ہم وہ کام کرتے رہیں گے عبادت میں رہیں گے، یعنی بندے کا وہ کام اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ اس طرح ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہ سکتے ہیں۔ مثلاً سونے سے پہلے کی دعا پڑھ کر سویا جائے تو جب تک سوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی، یعنی سونے کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ سو کر اٹھنے کی دعا پڑھ لی تو جاگنے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی جاگنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح کسی نے آپ کو پانی پلایا یا آپ کے ساتھ احسان کیا تو اسے جزاک اللہ کہیں، اس کا ثواب دونوں کو ملے گا۔ روزمرہ زندگی کے معمولات میں مسنون دعاؤں اور کلمات خیر مثلاً سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ وغیرہ وغیرہ کا ورد رکھنا دنیا اور آخرت کی فلاح پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں، ہم روزمرہ کی زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور مختلف دعائیں مختلف کاموں کو شروع کرنے سے پہلے بتائی گئی ہیں، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ضرور اپنے ہر کام سے پہلے اس دعا کو اگر پڑھ لیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد تو وہ کام بھی ہمارا اللہ کے فضل سے سیدھا اور صحیح ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کو پتہ ہے جب آپ سوتے ہوں گے تو آپ سونے کی دعا پڑھتے ہوں گے، جب آپ سو کے اٹھتے ہوں گے تو آپ اٹھنے کی دعا پڑھتے ہوں گے۔ اسی طرح مسجد میں جانے کی دعا ہے، وضو کرنے کی دعا ہے، مسجد سے باہر آنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے۔ مختلف دعائیں ہیں جو کہ بیٹا آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور پڑھنی چاہیے کام شروع کرنے سے پہلے، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ضرور ان کو یاد کروائیں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ دعائیں اور حدیثیں آپ کو ساری تمام یاد ہونی چاہیے۔ جتنی بھی دعائیں حدیثیں آپ کو کروائی جا رہی ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، مختلف حدیثیں آپ کو کروائی گئی ہیں۔ آپ کی بک میں پیج نمبر 11 پہ آپ کو حدیث نمبر 7 دی گئی ہے، باقی شروع کی حدیثیں بھی آپ کو کروائی گئی ہیں کاپی میں، اور پیج نمبر 11 کھول لیں تو اس پہ آپ کو حدیث نمبر 7 نظر آئے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من لا یامن جار بوائقہ۔ ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ پڑوسیوں کے حقوق آپ سب جانتے ہیں، اس لیے آپ اپنے پڑوسیوں کو کے کام آیا کریں اور ان کو پریشان نہ کیا کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچایا کریں، ایذاؤں تکلیف سے محفوظ نہ رہیں۔ یہ بھی آپ کو بیٹا کاپی میں کرنی ہے، لیکن آپ کو عربی نہیں کرنی ہے، آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے۔ آپ نے ہیڈنگ دیں گے حدیث نمبر 7
اور آپ نیچے ہیڈنگ دیں گے ترجمہ، اور پھر یہ ترجمہ آپ لکھ دیں گے، یہاں سے شروع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ یہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے وضو کرتے وقت کی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور میرے رزق میں برکت عطا کر۔ اس کا بھی بیٹا آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، اوپر ہیڈنگ دینی ہے وضو کرتے وقت کی دعا، اور آپ نے صرف اس کا ترجمہ لکھنا ہے، عربی نہیں لکھنی۔ پھر آپ کو بیٹا یہ ہیڈنگ ڈالنی ہے کہ وضو کے بعد کی دعا، پھر آپ کو اس میں صرف ترجمہ لکھنا ہے، عربی نہیں لکھنی۔ وضو کے بعد دوسرا کلمہ یعنی کلمہ شہادت، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے بنا دے بہت توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ صرف آپ کو بیٹا اس کا ترجمہ کرنا ہے، ہیڈنگ ڈال کے ترجمہ کرنا ہے۔ شکریہ۔